بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کا غلبہ اور اللہ کا ذکر بھلا دینا، اس تعلق سے ایک حدیث ہم پیش کریں گے بطور نصیحت کے۔ یہ نصیحت اپنے آپ کو کر رہا ہوں اور آپ سب کو کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ ان المؤمن لیندی شیطانہ کما یندی احدکم بعیرہ فی السفر، کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے، ماندہ کر دیتا ہے، جیسے تم اپنی سواری پر مسلسل سفر کر کے سواری کو تھکا دیتے ہو۔ آپ کا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، آرام نہیں کرتے، کہیں پڑاؤ نہیں ڈالتے، بلکہ سفر جاری رکھتے ہیں، تو سواری کب تک چلے گی؟ آخر گر جائے گی، تھک ہار کے زمین پہ پڑ جائے گی۔ فرمایا کہ یہ مثال ایک مومن بندے کے شیطان کی ہے کہ ایک عبد مومن اسی طرح اپنے شیطان کو تھکا کے گرا دیتا ہے، بچھاڑ دیتا ہے، جس کا معنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کثرت ذکر سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن کثرت ذکر سے شیطان پر حاوی ہو سکتا ہے۔ یہاں تو ہے نا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان غالب آ گیا، فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، مانا شیطان نے بچھاڑ دیا بندے کو اور اس پر حاوی ہو گیا۔ لیکن اگر اس حدیث کی روشنی میں کثرت ذکر کو اپنائیں گے تو پھر اس کی مثال اس سواری کی ہے جس پر آپ مسلسل سفر کریں اور آخر وہ تھک ہار کے گر جائے، تو مسلسل آپ اللہ کا ذکر کریں تو وہ ذکر جو ہے ابن قیم رحمہ اللہ کے الفاظ میں ایک عصا یا کوڑے کی طرح شیطان پر برستا ہے۔ کوئی کلمہ ذکر آپ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، تو سمجھے کہ آپ نے شیطان کی پشت پر ایک وار کیا ہے، کوڑا برسایا۔ تو کثرت سے ذکر کرتے جائیں، ہر ذکر شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برسے گا، تو کہاں تک وہ مقابلہ کر سکے گا، کہاں تک آپ کے کوڑے کھا سکے گا؟ بالآخر آپ اس کو مار مار کے ماندہ کر کے گرا دیں گے، تھکا دیں گے اس کو۔ تو اس کا کیا معنی؟ آپ اس کو بچھاڑ دیں گے، اس پر حاوی آ جائیں گے۔ لیکن اگر شیطان آپ پر حاوی آ گیا تو اللہ کا ذکر بھلا دے گا، جس کا اس کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکیں، اس کو کوڑے نہیں مار سکیں گے۔ وہ طاقت پکڑے گا، قوت پکڑے گا اور آپ پر غالب آ جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان پر غالب آئیں تو ہمیں کثرت سے اللہ کے ذکر کا سہارا لینا ہے۔ ہر کلمہ ذکر جو ہے وہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ایک ذکر کی نشاندہی کی ہے کہ وہ ذکر تو شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ اگر بندہ پورے فہم کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ معبود حق ہے اور باقی سارے معبود باطل ہیں، اس فہم کے ساتھ جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرے گا، تو یہ سب سے زیادہ شیطان کی قبر کو توڑنے والا ہے۔ ایسے تو ہر ذکر اس کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے، لیکن ایک مکمل فہم اور عقیدے کے ساتھ جو بندہ یہ ذکر کرے گا لا الہ الا اللہ کا، تو اس سے سب سے زیادہ شیطان کی کمر ٹوٹتی۔ تو ہم ذکر سے غافل نہ ہو کہ کہیں شیطان ہم پر غالب نہ آ جائے، ہم کو بچھاڑ نہ دے۔ تو فرمایا کہ جن پر شیطان غالب آ جائے، بالآخر شیطان ان کا لیڈر بن جاتا ہے اور وہ شیطان کی جماعت بن جاتے ہیں۔ اور الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور شیطان کا یہ جتھا، شیطان کی یہ جماعت اور گروہ، یہ خسارہ اٹھانے والی، خسارہ پانے والی ہے۔ ایسا خسارہ جس کو کوئی تلافی نہ ہو سکے، اور آخرت کا خسارہ بہت ہی ناقابل تلافی خسارہ ہے۔